بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے تمام انسانیت کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ آیت کا ترجمہ: اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد آپس کی زیادتی کی وجہ سے اختلاف کیا، اور جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ اس سے جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت کی تفسیر: ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خدا واحد نے انسان کو ایک ہی نظام حیات اور طرز زندگی عنایت فرمایا ہے، اور انسانوں تک اس نظام حیات کو پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں۔ ہر نبی نے اپنے دور میں اپنے عصری تقاضوں کے مطابق انسانوں کو اللہ کا عطا کردہ ضابطۂ حیات پہنچایا۔ ان سب کا پیغام مشترک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اسلام یعنی توحید کا مذہب، اسلام یعنی نفی شرک کا مذہب۔ حضرت علی علیہ السلام اسلام کی تعریف یوں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی ایسی تعریف کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ اسلام سر تسلیم خم کرنا، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام کا کیا مطلب ہے، اسلام کی کیا تعریف ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے، اور سر تسلیم خم کرنا یقین ہے۔ یقین تصدیق ہے، اور تصدیق اعتراف ہے، جبکہ اعتراف فرض کی ادائیگی ہے، اور فرض کی ادائیگی عمل کہلاتی ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور ہر قسم کے شرک کی نفی ہے۔ نفی شرک اب الانبیاء حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے۔ چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد ہوا: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ اسی نفی شرک کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلم کہا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا: ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا: وما اختلف، یعنی واضح رہے کہ اہل کتاب نے اس دین واحد میں اختلاف پیدا کیا۔ اس کی وجہ ان کی لا علمی نہیں تھی، بلکہ وہ جانتے تھے کہ دین میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جانتے ہوئے آپس کی ضد بازی میں اور ایک دوسرے پر زیادتی کی توجیہ کرنے کے لیے اختلاف کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کرتے تھے، قتال کرتے تھے، نیز دین میں تصرف اور تحریف بھی کرتے تھے، اور اپنے ذاتی مفاد کو دین پر مقدم رکھتے تھے۔
آیت کا اگلا حصہ بغیم بینہم، ادیان عالم کے ماہرین جانتے ہیں کہ 325 عیسوی میں شاہ قسطنطین نے مسیحی مذہب کے توحید پرستوں پر کفر اور الحاد کا فتویٰ لگایا اور ان کی کتابوں کو آگ لگا دی۔ بعد میں جب تثلیث پر مبنی ان کے مذہب کی جڑیں مضبوط بنا دی گئیں تو 628 عیسوی میں ایک قانون کے ذریعے ان توحید پرستوں کی نسل کشی کی گئی۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اس امت نے بھی آپس میں دست بگریبان ہونے، تکفیر و قتال اور کتب سوزی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور اب تک یہ سلسلہ شد و مت کے ساتھ جاری ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ انسانی نجات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ہی دین آتا رہا ہے جس کا نام ہے اسلام۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ اہل کتاب نے جاہ پرستی اور مفاد کی وجہ سے دین واحد میں اختلاف کیا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم اپنے پسندیدہ دین پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔